وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 8 ہے جس میں توحید کے دلائل ہیں، اور توحید اس کا مین پوائنٹ ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اب کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز بتائے ہیں، پھر ان میں سے 99 حصے کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا۔ اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے، اسے تکلیف پہنچنے کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ توحید کے جو دلائل ہم نے دیکھے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ روزی دیتا ہے، لیتا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سرپرست نہ بنایا جائے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا؟ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری دی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں یہاں تک جو دلائل توحید ہیں، اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں ڈرا دوں ان کو بھی اور جن تک یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود ہیں؟ اگر آپ گواہی دیتے ہو تو میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہو کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں، یہ توحید کی دلیل ہے۔ وہ بس ایک ہی معبود ہے، اور لوگوں نے اپنے آپ کو نقصانی میں ڈالا جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کو
ایک عظیم ہستی کے طور پر نہیں پہچانتے، رب کی نافرمانی پر ایک خوفناک دن بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ کرنے والے کام ہیں زمین میں مشاہدات کے لیے چلنا پھرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا، حق کی دعوت دینا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، دعوت حق کو جھٹلانا، اپنے آپ کو خسارے میں رکھنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنانا، شرک کرنا اور ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست نہیں بنانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رکوع نمبر 9 ہے دعوت حق کا انکار کرنے والوں کا رویہ اور ان کا انجام۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، انکار کرنے والوں کا رویہ اور انکار کرنے والوں کا انجام۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اب دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا یہ پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ انکار کرنے والوں کا رویہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتے، دلوں پر پردے ہیں، کچھ نہیں سنتے، جیسے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا۔ جتنی بھی نشانیاں آ جائیں ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے کلام کو پرانی کہانیاں قرار دے کر ریجیکٹ کرتے ہیں، حق قبول کرنے سے خود بھاگتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور کاش اب دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا انجام سامنے رکھا ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت پچھتائیں گے، انکار پر عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا، جھوٹ بولنا، جھگڑے کرنا، انکار کرنا، حق قبول کرنے سے روکنا، حق قبول کرنے سے دوسروں کو روکنا، اپنی تباہی کا سامان کرنا، بے شعور ہونا، اسی زندگی کو اصل سمجھنا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کرنا اور شرک کرنا۔ جن جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے اور جن کا حکم دیا ہے ان پر اپنا جائزہ ضرور لیا کریں۔ میں کہاں ہوں؟ پوری زندگی کا نقشہ کھل کے سامنے آ جائے گا،
اور جب آپ اپنا حساب کتاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی کمٹمنٹ بھی کریں گے، پھر سچی کمٹمنٹ ہوگی۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعصب کا ذہن نہیں رکھنا، حق بات کو نصیحت کے ذہن سے سننا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، مین پوائنٹس ہے آخرت بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور توحید کی دلیل ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ جب بھی اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنے دل کو یقین دلانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ جو بات ہے نا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ سوچے کون جھٹلاتا ہے؟ چلیں دوسرے اینڈ سے جا کے دیکھ لیں، کب کب دل میں خیال آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور میرے حالات، واقعات، میری زندگی کے معاملات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قد خسر الذین، اس کا تو ٹوٹل لاس ہو گیا، زندگی گئی، وقت گیا، مال گیا، صلاحیتیں گئیں، سب کچھ چلا گیا، ٹوٹل لاس ہے، دیوالیہ نکل گیا۔ تو ان کی زندگی کن کاموں میں لگ گئی، قوتیں کن کاموں میں لگیں، حد کیا آیا؟ اپنے آپ کو حشر کے میدان میں رکھ کر سوچیں گے تو یقین دل میں اترے گا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ گمان کرتے رہے کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی رب کے پاس چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے سب اچھا کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں ہم بھی تو اس خسارے میں نہیں، کہیں ہماری بھی تو یہی حالت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنے کا درس دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، لذتوں کے اسیر مت بنو، آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنے لگ جاؤ، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایک خوبصورت منظر تاریخ کے اوراق الٹ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونے والوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ کیا ہی وہ منظر تھا جہاں رسول اللہ فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، آخرت بہتر ہے۔ نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غم زدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، لوگوں کی باتوں سے آپ کو غم ہوتا ہے تو جان لیں کہ ظالم
آپ کو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پچھلے رسولوں نے صبر کیا، ہماری مدد آ گئی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں، اولو العزم پیغمبروں کی طرح اطمینان سے رہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا، جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ پھر فرمایا بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کی وضاحت ہے آگے، اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے، گونگے، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ اور توحید کی دلیل ہے، یہ بتاؤ مصیبت میں، کسی بہت سخت تکلیف میں آخری گھڑی میں کس کو پکارتے ہو؟ جن کاموں سے روکا گیا اللہ سے ملاقات کو جھوٹ قرار دینا، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لادنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، نادانی، رسولوں کو جھٹلانا، اور جن کا حکم دیا گیا عاجزی کرنا، ایمان لانا، نیک کردار لوگوں کو خوشخبری دینا، اصلاح کرنا، بد کرداروں کے لیے ڈراوے ہیں اور انہیں ڈراوے دینا، وحی کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، حق پرستوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 11 ہے عذاب الہی کا قانون ہے، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں عذاب الہی سے پہلے عذاب، اور عذاب الہی، عذاب سے بچاؤ کی تدبیر اور رسالت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قوموں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ عذاب الہی سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کو مصائب میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ سخت دلوں کو شیطان اطمینان دلاتا ہے جو کر رہے ہو بہت اچھا ہے۔ سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا، تو اچانک وہ مایوس تھے۔ عذاب الہی سے پہلے نصیحت کو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ ان چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں جو ان کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں تو ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں۔
فقطع دابر القوم الذین ظلموا، چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ انجام ہے انسانوں کا بھی قوموں کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے، ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سماکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں لا دے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ بات ہے عذاب کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، دیکھو قوت سماعت ہے، قوت بصارت، قوت ادراک اگر چھین لی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو تمہیں یہ واپس دلوا دے؟ آپ کہہ دیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور عذاب الہی اچانک آ جائے تو یہ بتائیے کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عذاب سے بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ رسول نیک کردار لوگوں کو ہی خوشخبری دیتے ہیں، بد کرداروں کو ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی بات مان کر اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم، اور جھٹلانے والوں کو اللہ کا عذاب پہنچے گا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عذاب سے بچاؤ کی تدبیر ہے ہماری آیات کو جھٹلانے اور نافرمانیاں کرنے والے سزا بھگت کر رہیں گے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ عذاب سے بچاؤ کی تدبیر رب العزت نے کیا بتائی ہے کہ دیکھ لو آنکھوں والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھوں والا کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جن کاموں سے روکا گیا، سخت دلی سے برائیوں پر دل کا مطمئن ہونا، نصیحت کو بھلا دینا، دنیا میں مگن ہونا، خیر سے مایوس ہونا، ظلم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے نظریں چرانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اس کی نافرمانی کرنا، غور و فکر نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق یعنی اس قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکن نمبر 12 ہے منصب رسالت، اور اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے رسول کے فرائض ہیں، اور آپ اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دوسروں کی مجلس کی امید میں اخلاص والوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا سعد بیان کرتے ہیں ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا، سردار تھے، ان لوگوں کو پہلے اپنے پاس سے ہٹائیں تاکہ وہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ کہتے ہیں ان لوگوں میں تھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 اور آدمی تھے جن کے نام میں نہیں لے رہا۔
رسول اللہ کے دل میں جو خیال اللہ تعالیٰ نے چاہا ڈالا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا۔ مالدار متکبرین کا تاثر یہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کم حیثیت والے لوگ اللہ کے فضل و کرم کے مالک بن جائیں؟ ان کا خیال تھا دین میں کوئی خیر ہوتی ہم سب سے آگے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، گو کہ دنیا کی نظروں میں وہ حقیر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے، یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ رسولوں کے فرائض ہیں علم وحی کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، اور جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں، اور جب تمہارے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے آئیں تو بتا دو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اور مجرموں کا طریقہ واضح کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں سے یہ کہا ایمان لانے والوں کو بتا دیں تم پر سلامتی ہو، اور جو نادانی کے ساتھ برائی کرے پھر توبہ اور اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے علم وحی کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا، اپنے رب کو دن رات پکارنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہنا، شکر کرنا، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، برائی کا ارتکاب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے حقیقت الوہیت ہے، اور ایک ہی بات ہے آپ کہہ دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ مشرکوں کو بتا دیں کہ مجھے شرک اور بت پرستی سے منع کر دیا گیا۔ اس رکوع میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں، خشک اور تر ہر چیز کھلی کتاب میں ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہوں میں
اس کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز مگر کھلی کتاب میں ہے۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 بھی پڑھ کر سنائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اسی کو معلوم ہے رحموں میں کیا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، کہاں فوت ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور اچھی طرح سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند میں روح قبض کر لیتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر ہم پر غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگران بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی وہ اپنے بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ان پر اپنا ارادہ نافذ کرتا ہے، ان کے لیے فیصلے کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ حرکت اور سکون کے بھی مالک نہیں ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر ہم پر غالب نہیں ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت کے بنانے میں کسی اور کا بھی دخل ہے؟ کیا ہمارا قد یا ہماری رنگت یا ہماری شکل و صورت اس میں کسی اور کا بھی کوئی دخل ہے؟ کیا ہم اس عمر تک پہنچے کسی اور کا بھی دخل ہے؟ اس کے ارادے ہماری زندگی پر نافذ ہونے والے ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر ہم اپنی حرکت اور سکون کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَّظًا، اور وہ تم پر نگران بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے محافظ فرشتے مقرر فرما دیے ہیں۔ فرشتے انسان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ قتادہ کا قول ہے، اے ابن آدم، تیرے اوپر نگران ہیں جو تیرے اعمال، تیرے رزق اور تیری اجل کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تم وفات پاؤ گے تو تمہیں اپنے رب کے پاس لے جائیں گے۔ فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن میں آتے رہتے ہیں، اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے۔ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، یعنی جب گئے تب نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جن کے بارے میں بتانے کے لیے کہا، کہہ دو تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے روکا گیا ہے، اور کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر قائم ہوں، اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا۔ اور آپ کو کہنے کا حکم دیا گیا، یہ بلیف ہے، یقین ہے ہمارا، فیصلے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کب کب یہ سوچتے ہیں، ایک دن رات میں کتنی بار ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو زندگی ہمیں ملتی ہے، اس لمحے کے فیصلے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کا فیصلہ تو ہمارے رب نے کیا ہے۔ کان سن نہیں سکتے، دیکھتی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بولتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جان لیجئے جو فیصلے کرتا ہے وہی امر حق بیان کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اور آپ سے کہا گیا، کہہ دیجئے اگر میرے اختیار میں عذاب ہوتا تو تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلم ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، واضح دلیل پر قائم ہونا،
اللہ کے سوا اور جن سے روکا گیا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، گمراہ ہونا، ہدایت نہ پانا، واضح دلیل کو جھٹلانا، جلدی مچانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، انسانوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ